صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے محمد مرثیے کے چند بند سے پہلے فاتحہ پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ محمد والے محمد. لا شک بر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لا شک بر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، ارے نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین، ارے چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، ارے جاں بلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، ارے دی صدا لاشے پسر آن کے لے جا بانو، اور چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، ارے چھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو، ارے دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے، ارے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، ارے اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مرتا ہے، ارے منہ سے باہر ہے زبان تشنہ جگر مرتا ہے، ارے منہ سے باہر ہے زبان تشنہ جگر مرتا ہے، ارے دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے، ارے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری، ارے ہائے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری، ارے پہنچی خیمے میں جو حضرت کی یہ پردرد صدا، مضطرب ہو گئی ناموں سے رسالے دو سرا، ارے کہا چلا کے سکینہ نے کہ ہائے ہائے بھیا، ارے فضہ دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے، فضہ دوڑی سوئے در پھینک کے سر پر سے، ارے پیٹتی زینب مضطر نکلا باہر، ارے بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی، ارے بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر، شاہ کے کاندھے پر دیکھا علی اکبر کو نڈھا، ارے ہاتھ پھیلا کے یہ چلا کہ ہائے ہائے میرے کیا غضب ہو گیا
اے بادشاہ نیک خصال، ارے راس آیا نہ میرے بچے کو 18واں سال، ارے راس آیا نہ میرے بچے کو 18واں سال، ارے ٹکڑے تیغوں سے بدن ہو گیا سارا، ہائے ہائے ارے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، ارے کون تھا جس نے میرے شیر کو مارا، ارے رو کے بانوں سے یہ فرمانے لگے ارے سر نہ پیٹو ابھی زندہ ہے میرا مہجبی، ارے سانس آتی ہے یہ ہر دم ہے دم باز پسی، کوچ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہے مرنے کے قریب، کوچ ان کا بھی ہے اور ہم بھی ہے مرنے کے قریب، ارے سب چھٹے اب نہ رہا کوئی ہمارا بانو، ارے اس جوان بیٹے کے نے ہمیں مارا، اس جوان بیٹے کے غم نے ہمیں مارا، ارے کہہ کے یہ لاش پہ سر خیمے میں لائے سر، ارے ہاتھ اکبر کے سنبھالے تھا کوئی اور کوئی سر، ارے شین فرزند کو آہستہ لٹایا جا کر، ارے گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر، گر کے پہلو میں تڑپنے لگی ماں خستہ جگر، ارے کہتی تھی دل پہ سنا غم کی لگائی بیٹا، ارے آنکھیں کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائی بیٹا، ارے آنکھیں کھولو نہیں مرتی ہے یہ دائی بیٹا، ارے نظام میں بھی مجھے پوچھا تیری الفت کے ارے اماں اس خون میں ڈوبی ہوئی صورت کے نثار، ارے جنگ کی لاکھوں سے تنہا تیری جرات کے نثار، ارے تیری مظلومی کے صدقے تیری غربت کے نثار، تیری مظلومی کے صدقے تیری غربت کے نثار، ارے مجھ کو بیٹے نے یہ کیا شان دکھائی لوگ، ارے لٹ گئی بانو ناشاد دہائی لوگ، لٹ گئی بانو ناشاد دہائی لوگ، ارے سن کے مادر کی صدا کھول دیے دیدائن، ارے ہاتھ اٹھا کر کہا رو نہ میرے سر کی قسم، پاس آ کر ہمیں چھاتی سے لگا لو اس ارے رن سے آئے ہیں تمہاری ملاقات کو، رن سے آئے ہیں تمہاری ملاقات کو، ارے پھر یہ گھر آپ کے اقبال سے دیکھا ہم نے،
ارے پر تمہیں آ کے عجب حال میں دیکھا ہم نے پر تمہیں آ کے عجب حال سے دیکھا ہم نے ارے غش کے آنے کی کہوں وجہ کے کیوں کر آیا ارے تیسرا دن ہے کہ پانی نہیں میں نے پایا ارے دھوپ میدان کی تھی سر پہ نہ تھا کچھ سایہ ارے گر پڑا گھوڑے سے تیورا کہ تمہارا جایا ارے گر پڑا گھوڑے سے تیورا کہ تمہارا جایا ارے مر چکا تھا مقدر نے بچایا ہم کو ارے دوڑ کر باپ نے گودی میں اٹھایا ہم کو ارے دوڑ کر باپ نے گودی میں اٹھایا ہم کو لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین جزاک اللہ مومنین، آج مجلس کے اختتام پر علم حضرت علی اکبر علیہ السلام برآمد ہوگا اور عاشور کے پروگرام انشاءاللہ صبح 11 بجے شروع ہو جائیں گے، لیکن 10:30 بجے ہمارے نور الشمس زیدی صاحب دعائیں شروع کر دیں گے۔ جو حضرات آ سکتے ہیں 10:30 بجے آ جائیں، لیکن 11 بجے ٹھیک اعمال شروع ہو جائیں گے جس کو علامہ فاضل موسی صاحب ادا کروائیں گے، اور نماز کا وقت ہے 12:30 بجے ظہرین۔ اس کے بعد انشاءاللہ فوری سلام اور سوز کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پھر مجلس کے بعد فاقہ شکنی کا انتظام ہے اور شام غریباں کا پروگرام 5:30 بجے ٹھیک شام غریباں کی مجلس شروع ہو جائے گی۔ اس کے بعد رات میں مجلس نہیں ہوگی، اور 11 اور 12 محرم کو علامہ فاضل موسی صاحب ہی خطاب کریں گے، اور 12 محرم کو جو آخری مجلس ہے علامہ صاحب کی، اس میں جو ہے نا علامہ صاحب نے مجلس کے بعد کوسچن اور آنسر کا سیشن رکھا ہے۔ اگر جن حضرات لوگ آپ لوگوں کے جو بھی کوسچنز ہیں جو بھی ہیں، آپ یہاں پر بیٹھ کر جو ہے نا کوسچن آنسر کے سیشن میں آپ لوگ جوائن ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد نیاز کا انتظام بھی ہے 12 محرم کو، اور 13 محرم سے دوسرا عشرہ شروع ہوگا جس میں مولانا امام حیدر صاحب خطاب کریں گے 20 محرم تک۔ اور پارکنگ کی آپ لوگوں سے بہت خاص میں ڈیلی اعلان کر رہا ہوں، کیونکہ کل یہاں پر بازو ایک ایمٹی اسپاٹ ہے پارکنگ لاٹ، یہ گردوارہ کی پرائیویٹ پراپرٹی ہے، اس کے سامنے آپ لوگ مت کھڑا کریں، کیونکہ آج ہم لوگوں نے اس پہ کوشن کا ٹیپ لگایا ہوا ہے، وہ ان کے ٹرکس وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر، تو وہ ان لوگوں نے آج آ کر ہم لوگوں سے ریکویسٹ کی اگر کوئی کھڑا کریں گے تو آج وہ جو ہے نا ٹو کروا دیں گے۔ اور آپ لوگوں سے آخری بار ایک بار جو ہے نا یہاں آگے آ جائیں اٹھ کر، تاکہ مجلس شروع کریں اور بعد میں ہم آپ کو جو ہے نا ڈسٹرب نہ کریں۔ پھر آلریڈی ہال فل ہو چکا، لوگ کھڑے ہیں، اور جو اندر ہے اندر سے اگر آنا چاہتے ہیں جو آ جائیں، یہاں تخت پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ لوگ، پلیز اٹھ کے آ جائیں تھوڑا بچے اگر آپ لوگ ادھر آتے ہیں تو آ جائیں، تھوڑے ینگسٹرس ادھر آ جائیں آپ لوگ، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک پرائیویٹ مجلس کا اعلان سماعت فرما لیں، یہ ہے نومبر کی 17 نومبر، یہ کمنگ سنڈے کو دن میں 12 بجے، یہ مارکھم میں ہیں، اور آپ کے مجلس کے جو ہے نا جو امیدوار ہیں، جو سپانسر ہیں، وہ ہمارے عباس رضوی صاحب ہیں، ان کے گھر پہ مجلس ہے جس میں علامہ فاضل موسی صاحب خطاب کریں گے۔ ان کا ایڈریس آپ لے لیں، یہ مارکھم میں ہیں، تو یہ عباس رضوی صاحب، ان سے آپ لوگ ایڈریس لے لیجئے۔ درود بھیجیں محمد والے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔
یا صحیح صحیح فاتحہ بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صلوات معرفت دین، معرفت توحید، معرفت رسالات، معرفت امامت. اگرچہ معرفت امامت پر ہم ابھی اس منزل تک پہنچے نہیں چونکہ عشرہ ختم ہو رہا ہے. معذرت خواہ ہوں پوری قوم سے اور آواز سے جنہوں نے ظاہر ہے کہ بہت سی امیدوں کے ساتھ دعوت دیتے ہیں، مگر بہرحال 10 دن میں وہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بالکل یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ پھیر لو. ولیکن البر، مگر نیکی ہے، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ نیک بنے، اور جو بھی عمل انجام دیتا ہے
وہ اس غرض سے اور اس نیت سے کہ وہ نیک انسان اور نیک انسانوں کی صف میں اس کا شمار ہو۔ ارشاد ہوتا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف رخ کرو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نیکی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے، آمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور ملائکہ پر، والکتاب، اور کتاب پر، والنبیین، اور انبیاء پر، وآت المال علی حبہ، مال سے محبت کے باوجود مال کو اس کی راہ میں دے۔ کس کو دے؟ ذوی القربہ، سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو دے، اس کے بعد یتیموں کو، والیتامہ، اس کے بعد مساکین مسکینوں کو، وابن السبیل، اگر مسافرت میں وہ بے بس ہوا ہے تو ان کو، والسائلین، اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزادی کے لیے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کریں، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں، وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور نماز کے اور زکوٰۃ کے فوراً بعد نیکی کا جو ذکر آیا ہے، موفون بعہدہم، اور وفا کرتے ہیں اپنے عہد پر، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اذا عہدوا، جب بھی وہ کسی سے عہد کرتے ہیں، والصابرین فی الباساء والضراء، اور صبر کرتے ہیں سخت تکلیف اور مشکل میں، وحین الباس، اور خاص طور سے جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا، یہی سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور صاحبان تقوی بھی یہی لوگ ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، سورہ مبارکہ بقرہ، آیت نمبر 177۔ اس آیت میں اعتقاد اور عمل دونوں پر قرآن کریم نے گفتگو کی، اور ارشاد فرمایا، یعنی پورے دین کو سمیٹ کے ان آیات کے اندر پیش کیا، اور ان آیات میں بنیاد ظاہر ہے، ہر عمل کی بنیاد، اکثر و بیشتر سوال کرتے ہیں کہ یہ کفار جو بہت سے مسلمانوں سے بہتر ہیں عمل میں، نیکیاں کرتے ہیں، افریقہ میں، دنیا بھر میں مظلوم انسانیت کی مدد کرتے ہیں، مشینریز چلی جاتی ہیں، اور افغانستان میں، عراق میں، قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، یہاں تک کہ افریقہ میں جا کے حیوانات کی بھی مدد کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے، تو ان کا کیا ہوگا؟ کیا یہ لوگ، ان کی نیکیاں ہدر چلی جائیں گی؟ یہاں پر قرآن کریم نے ایک اصول دیا کہ ہم جس کو نیکی، ہماری نظر میں جو نیکی ہے، اس نیکی کی بنیاد نیکی کرنے والے کا اعتقاد ہے، عمل کی بنیاد اس کا اعتقاد ہے، اعتقاد اساس ہے، بنیاد ہے۔ اور آپ 10 دفعہ سن چکے ہیں، ایک بہت ہی فاسق و فاجر و، مثلا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، میں خود اپنی زندگی میں اس کو دیکھتا ہوں، میں نے کبھی اس کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، مگر جہاں فسق و فجور کے امور ہوتے ہیں وہاں میں ہمیشہ اس کو دیکھتا ہوں مثلا، اور نماز میں، مسجد میں، یہاں تک کہ مسجد عزاداری میں بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا، مگر یہ پتا تھا کہ وہ شخص شیعہ ہے، یہ معلوم تھا کہ وہ شیعہ ہے۔ تو کیا اس شخص کو جو شرابی بھی ہے، زانی بھی ہے، ہر طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتا اور ادھر سے نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا، حج بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، مگر خاندانی طور پر شیعہ ہے، اس کے انتقال کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس کی نماز جنازہ ہوگی؟ جی ہاں ہوگی۔ کیا اس کو ممنن میں دفنایا جائے گا؟ جی ہاں دفنایا جائے گا۔ بلکہ ایک مومن نے وصیت کی، اسے امریکہ میں، کہ میں مروں تو مجھے یہودیوں کے درمیان دفنایا جائے۔ میں نے پوری کوشش کی ان کے انتقال کے بعد کہ ایسا نہ ہو، مگر میری نہیں سنی، اور
اس کے بعد تو اس قدر ناراضگی ہوئی کہ مجھے جنازے کی نماز کے لیے بھی نہیں بلایا. ظاہر ہے اس جنازے کی نماز میں صرف 2-3 مومنین ہوتے، باقی یہودی ہوتے. تو یہ اسی امریکہ میں یہودیوں انہوں نے اپنی قبر بھی انہی کے ساتھ بک کرائی تھی. میں نے مراجع سے سوال کیا کہ جس شخص نے وصیت کی ہے کہ مجھے یہودیوں کے درمیان دفنا دیا جائے، جبکہ وہ شیعہ ہے اور شیعہ تھا اور تشیع پر مرا، ایسا نہیں کہ وہ یہودیوں کے مرا، نہیں، مذہب مکتبہ اہل البیت ہی پر مرا، مگر یہودیوں سے کچھ زیادہ محبت تھی ان کو. تو اور یہودیوں سے محبت بھی وہابیوں سے ضد کی بنیاد پر، جبکہ میں لاکھ دفعہ سمجھایا کہ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں یا بہنیں ہیں یا بھائی ہیں. اب تو دنیا ساری دنیا جانتی ہے سعودی اور اسرائیل میں کوئی فرق نہیں ہے، بھائی بہن ہے، اسرائیل بھائی ہے، وہ سعودی بہن ہے. تو اب تو سب جانتے ہیں، مگر نہیں، وہابیوں کے مقابلے میں یہودی بہتر ہے، ہو سکتا بہتر ہو، مگر دونوں ایک ہی ماں باپ سے ہیں. اب میں نے مراجع سے مسئلہ معلوم کیا کہ جس شخص نے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے یہودیوں میں دفنایا جائے، اس کے جنازے کی نماز کا کیا ہوگا؟ تو وہاں سے فتویٰ آیا واجب ہے کہ آپ جا کر جنازے کی نماز پڑھائیں، البتہ ان کے اولیاء کی اجازت سے. تو میں جا رہا تھا مگر اولیاء نے اجازت نہیں دی، جو میت کے اولیاء تھے انہوں نے اجازت نہیں دی، ورنہ میں جا رہا تھا. ظاہر ہے مراجع نے کہا. تو میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیت کی ابتدا اعتقادات سے ہو رہی ہے، اعتقادات کے بعد عمل پر آتا ہے قرآن کریم. چونکہ اساس و بنیاد، ہر نیکی کی اساس و بنیاد اعتقاد ہے. کس اعتقاد کی بنیاد پر آپ نے جو عمل انجام دیا، اس کی بنیاد آپ کا اعتقاد کیا ہے؟ بنیادی طور پر شہرت ہے، عزت ہے، نیک نامی ہے، یا قبر و آخرت و جنت ہے؟ اگر شہرت ہے تو وہ عادل ہے، یہی شہرت دے دے گا، مل جائے گی شہرت. اگر آپ کے لیے دولت و ثروت ہے وہ دے دے گا. ابلیس نے جب یہ کہا کہ پروردگار میں نے اتنے عرصے عبادت کی اور اٹھا کے مجھے پھینک رہا، میری عبادت کا صلہ کہاں؟ لے تو جو لینا چاہتا ہے، مجھے دنیا میں اسی آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کی مہلت دے، میں دے رہا ہوں. جو ابلیس سے بھی عدل کرے وہ ذات مقدس مجھ سے آپ سے کیوں ناانصافی کرے؟ عدل ہے وہاں پر. عدل کی بنیاد پر اگر انسان اپنی نیکی کا بدلہ دنیا میں چاہے دے دیتا ہے. اسی سورہ بارکہ بقرہ کی اور بھی آیات ہیں جو دعا قنوت کے طور پر بھی پڑھی جاتی ہیں، ان میں بھی یہی ہے. اور آگے بہت سی قرآنی آیات میں بھی یہ مفہوم آیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر. یہ آیت جامع ہے. تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی. فاسق، فاجر، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، خمس نہیں، کچھ نہیں، مگر والدین شیعہ تھے اور وہ خود بھی یہ دعویٰ کرتا تھا میں شیعہ ہوں، تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نماز جنازے پر کھڑے ہو کر مجھے کہنا پڑے گا میں نے اس سے نیکی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ کہنا پڑے گا مجھے. یہ کیوں؟ جبکہ میں نے عملاً میدان عمل میں اس سے برائی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا. اور میں کھڑے ہو کر کس سے کہہ رہا ہوں؟ خدا سے کہہ رہا ہوں. خدا سے کہہ رہا ہوں اللہم انا، بلکہ میں نہیں، جتنے اس جماعت میں شریک ہیں ان سب کو شامل کر رہا ہوں. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار میں اور یہ جو سب پڑھ رہے ہیں ہم سب کے سب اس سے خیر کے سوا کچھ بھی نہیں جانتے. جبکہ ہم سب کے سب جانتے ہیں کہ اس سے شر کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے. اس کے باوجود جب امام جھوٹ بولا تو اس میں سب شامل ہیں. تو کیا دین جھوٹ کی تربیت دے رہا؟
یہاں پر عمل کو پیش نظر نہیں رکھا ہے، اعتقاد کو پیش نظر رکھا ہے۔ اعتقاد کو چونکہ پیش نظر رکھا ہے، اس کی وجہ یہ کہ اتنی وسعت ہے دین مقدس میں۔ عمل میرا، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، درست نماز پر 313 آیات اور ہر آیت کی تفسیر میں 100 روایتیں، سخت ترین روایت جو پرسوں میں پیش کر چکا، گناہ کبیرہ آیت اللہ عبدالحسین دستغیب، وسائل الشیعہ علامہ حر عاملی، اصول کافی شیخ محمد ابن یعقوب کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ، اور شہید ثالث بزرگوار سید نور اللہ شستری کی کتاب احقاق الحق، اگرچہ وہ اعتقادات کے اوپر ہے، مگر نماز کے سلسلے میں ہر مرجع کی توضیح اٹھا کے دیکھیے گا، نماز سے انکار کفر ہے، نماز سے انکار شرک ہے، نماز سے انکار دین سے خارج ہے، انکار، مگر ترک گناہ ہے، کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، ترک گناہ، ترک کر رہا ہے، اعتقاد رکھتا ہے مگر ترک کر رہا، نہیں پڑھ رہا، اسے اعتقاد ہے کہ واجب ہے، نہیں پڑھ رہا۔ میں اگر نماز نہیں پڑھتا، میں روزے نہیں رکھتا، میں حج نہیں کیا ہے، میں نے زکوٰۃ نہیں دی، میں نے خمس نہیں دیا، ان تمام اعمال کے میرے مرنے کے بعد بھی ان کے تکمیل کی گنجائش رکھی ہے دین نے۔ میرے مرنے کے بعد بھی ان کی تکمیل ہو سکتی ہے، عقیدے کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ مرنے والا جو عقیدہ لے کے مرا ہے اس کی بدل نہیں ہے، اس کی بدل اس کے لیے کوئی نعمل بدل نہیں۔ بیٹا مقدس متدین مومن یہ اور بات ہے، خانوادہ لطف و کرم محض اپنے لطف کی وجہ سے اگر ایک عیسائی حسین کے دروازے پر آ کے کہہ دے مجھے اولاد کی ضرورت ہے، آقا کہہ دے کہ ایک نے ہم 7 بیٹے دیتے ہیں، اور سرور کائنات فاروق حسین اس کے لیے نہیں نانا میں نے وعدہ کیا، میں حسین دے رہا ہوں، اور خدا بھی کہہ دے ہاں میرے حبیب حسین نے دیا تو میں نے دے دیا۔ یہاں نہ عقیدہ ہے نہ عمل ہے۔ ایک سائل حسین کے دروازے پر آیا تو حسین قریب نہ کریم ہے۔ اسی طرح سے امام باقر سلام اللہ علیہ بنو امیہ کا دور ہے، اور میرے اکثر و بیشتر جو آج میں شاید مختصر سے مصائب پڑھوں گا، مختصر سے مراد یعنی امام پنجم کے، اکثر و بیشتر حضرت سکینہ کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، امام باقر صلی اللہ علیہ کے مصائب نہیں پڑھے جاتے۔ یقین جانیے جو مصائب حضرت سکینہ نے جیلے ہیں وہی مصائب میرے آپ کے 5 امام نے جیلے، اور دونوں کی عمر ایک تھی۔ البتہ حضرت سکینہ جب خیموں میں آگ لگی تو نکل گئی تھی، امام باقر نکلے نہیں تھے، کیونکہ حضرت سکینہ دوسرے خیمے میں تھی، امام باقر امام سجاد کے ساتھ تھے، حضرت سکینہ ماں کے ساتھ تھی، تو ماں کے ساتھ جب خواتین عصمت نکلی ہیں تو ظاہر حضرت سکینہ نکلی ہیں۔ امام باقر کے بارے میں لکھتا ہے ابو مخنب، امام سجاد سے لپٹ کا آواز دیتے بابا خیمے جل چکے ہیں، بابا اٹھیے۔ میرے 5 امام نے جو مصائب دیکھے ہیں بعین ہی وہی ہیں جو حضرت سکینہ نے دیکھے ہیں۔ یہی امام جس نے 4 سال کی عمر میں نہ صرف تماچے کھائے ہیں، نہ صرف کربلا سے شام تک گئے ہیں، نہ صرف راستے میں 10 دفعہ گرے ہیں، چونکہ میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، میں شب عاشور ہے، پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، فاطمہ کربلا میں، خاتم الانبیاء کربلا میں ہے، علی کربلا میں، سب آئے حسین کے خیمے کے باہر، سب تڑپ کے رو رہے، شب عاشور ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کے درمیان ظاہر شب عاشور ہے، آپ سب جانتے ہیں اولاد فاطمہ پر قیامت کی شب ہے،
جب امام پنجم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، جوان تھا، منتہی الاعمال شیخ عباس قمی کی کتاب، 2 جلدیں ہیں، احسن المقال کے نام سے اردو میں بھی ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اس کی دوسری جلد میں امام پنجم کے معجزات میں دیا۔ ایک جوان آیا امام پنجم سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، اس نے کہا مولا میں آل رسول کا مخلص تھا، میرا باپ بنو امیہ کا منشی تھا، ٹیکس جمع کرتا تھا، ان کے لیے لوگوں سے ٹیکس جمع کر کے دیتا تھا، ان کا کارندہ تھا، ان کے لیے کام کرتا تھا، اور چونکہ میں آپ حضرات کا مخلص تھا، عقیدے میں اختلاف کی بنیاد پر میرے باپ نے اپنی ساری وراثت سے مجھے محروم کر دیا، اور بہت مالدار تھا، دولت مند تھا، پیسے تھے، تاجر تھا، اور سارے پیسے کہاں رکھیں نہیں پتا۔ مولا میں آپ کا مخلص ہوں، آپ کا نوکر ہوں، اور میں اس وقت بہت پریشان ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو اپنے باپ سے پوچھ لو۔ مولا وہ تو مر گئے۔ ہاں مجھے پتا مر گئے ہیں، مگر جس کے دروازے پر آئے ہو اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مرا ہو یا زندہ۔ تم چاہتے ہو ملاقات کرنا، میں ابھی بلاتا ہوں۔ ولایت تکوینی، کون پر تصرف کا حق۔ ہاں مولا یہ نام لے جاؤ، جنت البقیع کے کنارے جا کے آواز دو، مغرب اور عشاء کے بیچ میں آئے گا، پوچھ لینا اپنے باپ سے کہ تم نے اپنی ساری دولت کہاں دفنائی ہے، وہ بتا دے گا۔ جب ایک گیا جنت البقیع کے کنارے جا کر آواز دی، دیکھا سیاہ بالکل جلا ہوا ایک شخص، ایک دوسرا شخص اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہا، کہا یہ تیرا باپ ہے۔ چونکہ شامی اور لبنانی یہ لوگ آپ جانتے ہیں کہ سرخ و سفید ہوتے ہیں وہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے۔ اس نے کہا نہیں یہ میرا باپ تو نہیں ہے۔ تو اس نے آواز دی، میرے لال میں تمہارا باپ آل محمد کی دشمنی کی آگ میں جل رہا ہوں، میں عالم برزخ میں جل رہا تھا، چونکہ وہ کریم ابن کریم ہے، شاید تمہاری وجہ سے مجھے بخش دیں۔ میں نے بہت ظلم کیا، میں نے بہت زیادتی کی، میں نے ظالم کا ساتھ دیا، مگر وہ لطف و کرم کا دروازہ ہے۔ میں نے حلب میں جو زیتون کا باغ ہے، اس کے شمالی حصے میں جو زیتون کا درخت ہے، اس کے نیچے میں نے دفنایا ہے۔ 1,00,000 دینار ہیں، ان میں سے 50,000 تم لو اور 50,000 لا کے فضل رسول کی بارگاہ میں پیش کرو، اور ان سے کہو مجھے معاف کر دیں۔ اگر وہ معاف کر دیں گے تو بخشا جاؤں گا۔ تو یہ آیا، حضرت نے فرمایا تم جاؤ شام گیا، اس نے وہاں جا کے دیکھا، ہاں وہ 1,00,000 دینار رکھے ہوئے تھے، نکالا۔ 1 سال کے بعد پہنچا، 50,000 دینار حضرت کی بارگاہ میں پیش کیے، اور حضرت سے درخواست کی رو کر، مولا درست ہے کہ اس نے بنو امیہ کا ساتھ دیا ہے، مگر اسی کی پشت سے پیدا ہوا ہوں میں آپ کا غلام ہوں، میری غلامی اگر آپ کی بارگاہ میں قبول ہے تو میری وجہ سے آپ معاف کر دیں۔ تو حضرت نے فرمایا جس وقت تیرا باپ رو رہا تھا اسی وقت ہم نے معاف کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ لطف و کرم کا دروازہ ہے، اس دروازے سے کوئی محروم نہیں جاتا، مگر بنیادی طور پر قرآن کیا کہہ رہا؟ قرآن کریم اعتقاد اس کی اساس و بنیاد ہے، انسان کے عمل کی بنیاد اعتقاد ہے۔ اعتقاد کو بنیاد بنا کر قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نماز میں بہرحال لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چہروں کو نماز پڑھ کے یوں کرو اور سمجھو کہ تم بڑے نیک ہو۔ یہ ایک کنایہ ہے، اگرچہ یہ نہیں سمجھے گا، مکتبہ اہل البیت میں بھی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام سرور کائنات کے لیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہم پر و تمام
بندگان نیک اللہ کے نیک بندوں پر سارے نیک انسانوں پر سلام ہے. السلام علیکم یہ آخری سلام ان دونوں فرشتوں پر ہے. تو اس بنا پر مستحب مکتبہ اہل البیت میں بھی صرف اشارہ کرنا السلام علیکم، گردن نہیں پھیرنا، السلام علیکم آنکھ سے اشارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مگر گردن نہیں اس طرح سے. اس پر قرآن تنقید کر رہا. بہرحال تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی نہیں کہ مشرق و مغرب کی طرف تم رخ کر کے سر پھیر کے مطمئن ہو جاؤ کہ تم بڑے نیک ہو، بڑے نمازی ہو، بڑے پرہیزگار ہو. نہیں، ولیکن البر نیکی یہ ہے من آمن باللہ، تمہاری نیکی کی ہر نیکی کی بنیاد و اساس اللہ پر اعتقاد. من آمن باللہ، اللہ پر اعتقاد کے بعد والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر آخرت پر اعتقاد. اس کے بعد تفصیلاً ارشاد فرماتا ہے ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ، ملائکہ پر اعتقاد چونکہ وہی ہیں واسطہ فیض. والکتاب، اور کتاب پر، والنبیین، اور انبیاء پر. وآت المال علی حبہ، اس کے بعد یہاں تک اعتقادات پر گفتگو ہوئی، توحید، قیامت، نبوت، اور ظاہر کتب آسمانی، ملائکہ، نبیین، انبیاء پر. اس کے بعد وآت المال علی حبہ، اور اس کی محبت میں مال دینا اس کی راہ میں، ذوی القربہ اپنے اقربا کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، اپنا السبیل اور مسافروں کو، والسائلین اور سوال جو آپ کے سامنے جنہوں نے ہاتھ پھیلایا ان کو، سوال کرنے والوں کو، پھر رقاب اور غلامی سے آزادی کے لیے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد نماز قائم کرے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، مال دے رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ زکوٰۃ دے رہا، زکوٰۃ نماز کی طرح واجب ہے. آپ مثلاً آپ نے اوپر دیکھا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور اس کی محبت میں مال دے. جب مال دے یہ لفظ آئے تو زکوٰۃ کا لفظ الگ سے کیوں آیا؟ کیا معنی؟ آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ لاکھوں خرچ کر رہے ہیں اور آپ سے کہا گیا کہ آپ خمس دے رہے ہیں. مولانا ہم تو خمس سے زیادہ دیتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے نہیں، خمس نماز کی طرح ایک فرض عبادت ہے جس کی بنیاد نیت ہے. آپ جو امام بارگاہ میں جو نظر نیاز میں خرچ کرتے ہیں اس کو آپ خمس میں شمار نہیں کر سکتے. وہ آپ یعنی واقعی اس معاملے میں عرب اور ایرانی اس معاملے میں کافی آگے، بہت آگے ہیں. جتنے مدرسے نجف میں بنے ہیں کوئی مدرسہ خمس سے نہیں بنا ہے. خمس لا کے، ان میرے سامنے کا واقعہ، خمس لا کے مرجع کے حوالے کر کے اپنے ذاتی مال سے مدرسہ بنایا. ذاتی مال سے. خمس اس کا ذاتی مال تھوڑی ہے، خمس امام کا مال ہے، شہزادی کونین کا مال ہے. وہ اس کا مال نہیں ہے جو خمس دے کے یہ سمجھے کہ میں نے یہ بنایا. نہیں، تم نے نہیں بنایا، وہ تو تمہارا تھا ہی نہیں، وہ تو ان کا تھا. یہاں قرآن یہی کہہ رہا کہ آپ اگر کسی کو ایک پیسہ $100 $200 یا اپنے عزیز و اقارب کی مدد کریں، اس کے بعد یہ سمجھے کہ نہیں اب خمس کی ضرورت ہے. نہیں، قرآن کہتا ہے ارشاد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُ اللَّهِ. دین شناسی اور معرفت دین، چونکہ معرفت پر گفتگو ہو رہی ہے. آپ مجھ سے کہا مولانا کل ٹھیک 2 بجے میں آؤں گا آپ کے پاس. یہ جو آپ نے کہا کل 2 بجے آؤں گا، قیامت ٹوٹ پڑے آپ کو 2 بجے آنا ہے، یا آپ نے عہد کیا، آپ نے قول دیا، آپ نے وعدہ کیا. آپ اس کو ہلکا نہیں سمجھ سکتے. ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم نے کہہ دیا تھا، اب نہیں ہو سکتا. نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے. یعنی دین شناسی کی کوشش کیجئے کہ آپ سورہ صف، ابھی LA میں 3-4 مہینے پہلے ایک جگہ چندہ ہو رہا تھا، اسی طرح سے ایک دینی ادارے کے لیے فنڈ ریزنگ تھی. آپ سب جانتے ہیں عمار نقشوانی کو، تو ان کو بلایا تھا. میں ذرا لیٹ پہنچا تھا، مجھے بھی اس میں شریک ہونا تھا، میں لیٹ پہنچا تھا. تو جناب محترم عمار نقشوانی کے دادے کو میں جانتا ہوں، دادا کو میں سمجھ رہا تھا ان کے والد ہیں. وہ کہا نہیں وہ میرے دادا تھے. تو میں پہنچا تو کہنے لگے ہاں اب آغا آ گئے.
ظاہر ہے وہ میرے سامنے عمر کے لحاظ سے بہت چھوٹے ہیں. آگے میں آغا سے شروع کروں گا. بہت اچھی بات ہے، آغا سے شروع کریں. میں جیب میں کچھ تھا نہیں، ورنہ یہاں جو چندہ ہوتا شروع تو مجھ سے ہونا چاہیے اصولاً. تو میں آغا سے شروع کروں گا. میں نے کہا بالکل شروع کریں، مگر قرآن کہاں سے شروع کرتا ہے یہ دیکھیے. کہہ رہے ہیں کیا مطلب آغا؟ سورہ صف کی تلاوت کیجئے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم کہتے کیوں جو تم کرتے نہیں. تو آپ اپنے آپ سے شروع کیجئے. اچھا تم جو ہدیہ لیتے ہو باقاعدہ کہہ کے، میں نے تو کسی سے کہا نہیں، جو تم دو گے اس کا آدھا میں دوں گا، مجھے تمہارا آدھا بھی مجھے نہیں ملتا. تو سارا مجمع ہنسنے لگا رہا نہیں یہ انصاف ہے. میں نے کہا ظاہر ہے میں نماز پڑھاتا ہوں، انصاف میں نہیں کروں گا کون کرے گا. تو کہہ لیں گے میں 1000 دے رہا ہوں. میں 500 دے رہا ہوں. میں 500 دے رہا ہوں. قرآن کریم لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ بات تم کہتے کیوں جو تم کرتے نہیں. سورہ صف کی دوسری تیسری آیت، کبر مقتن عند اللہ. تم شاید اس کو بہت چھوٹی سی بات سمجھو، نہیں کوئی بات نہیں. کائنات انسانیت میں اب کمپیوٹر اور اب یہ جدید آلات آئے ہیں. دنیا صرف زبان پر چلتی تھی، قول پر. آپ نے قول دیا، لاکھوں بلین ٹریلین کا تجارت جو ہوتی تھی قول پر، بس قول دے دیا بات ختم ہو گئی. زبان پر دنیا چل رہی تھی. اب چونکہ لکھت پڑھت کمپیوٹر اور یہ سب کچھ لکھوا، مگر آپ نے اگر کسی کو قول دیا تو قرآن کیا کہتا؟ مومن نیکی یہ ہے کہ تم کسی سے کہو میں یہ کروں گا، پھر کر کے دکھاؤ. مگر استثناء صرف ایک صورت میں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو. لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اشارہ کرو. وہ چاہتا کہ میرے حدود سے خارج نہ ہو میرا بندہ، بس. درست ہے. اب دیاتین یا جالو کے مثل، اگر تو نے پوری میری اطاعت کی تو میں تیری آنکھ بن جاؤں گا، میں تیرا کان بن جاؤں گا. یہ بخاری نے بھی اس روایت کو نقل کیا، محمد ابن یعقوب کلینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اصول کافی میں بھی اس روایت کو نقل کیا. شہید مطہری نے اس روایت پر پورے اسی روایت کی بنیاد پر آیا ولایت کو لے کے چلے ہیں. ایک منزل پر جا کے شہید بزرگوار کہتے ہیں اس سے آگے بڑھوں گا تو لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے. خدا جو کہہ رہا اب دیاتین یا جالو کے مثل، تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا. لوگ کہیں گے تو ہی خدا ہے، میں تجھے اس منزل تک لے جاؤں گا. تو میری اطاعت تو کر لے. میں تیرا کان، میں تیری زبان، میں تیرا دماغ، میں تیری زبان، میں تیرا ہاتھ. کل جیسا میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، اگرچہ باب الحوائج کا حق زندگی بھر ہم بولتے رہیں تو ایک بازو کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے. کہاں باب الحوائج کا پورا حق؟ اگر آپ ایک ایک جملے پر، کل حضرت کے خطبے کے ایک ایک جملے پر توجہ دیں، مجھے تو اس خطبے کے اندر ایسا لگتا تھا کہ جس طرح سے امامت و نبوت قرآن کریم نے لسان اللہ، عین اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ، نفس اللہ، یہ الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں. جیسا آپ سب جانتے سورہ رحمان کیا ہے، ارشاد ہوتا ہے کل من علیہا فان، کائنات کی ہر شے فنا کی طرف بڑھ رہی ہے. دھیمے یا تیز. سورہ نمل، تم یہ جو پہاڑ ساکن دیکھتے ہو یا بادلوں کی طرح تیز گھومتے ہیں. سورہ نمل، ایک مومن آئے تھے، انہوں نے کہا زمین کی حرکت قرآن میں، فوراً وہ آیت میں نکال کے دکھا دی. زمین جم جائے اور پہاڑ چلیں یہ تھوڑی ہے. زمین اگر پہاڑ گھومتے ہیں تو اس کے معنی زمین گھومتی ہے تبھی تو پہاڑ گھومتے ہیں، اور وہ بھی قرآن کہہ رہا بادلوں کی طرح گھوم رہے ہیں. تو ہر شے متحرک ہے، اور ہر متحرک ابتدا سے لے کے فنا کی طرف بڑھ رہی ہے. ہر متحرک شے فنا کی طرف بڑھ رہی ہے. تو ایسی صورت میں جب ہر شے اپنی انتہا کی طرف بڑھ رہی ہے، ہم میں سے ہر شخص ایک ایک لمحہ ہماری انتہا کی طرف لے کے جا رہا ہے. ایک منزل پر جا کے ہم ختم ہو جائیں گے. تو قرآن کہتا کل من علیہا فان،
ہر شے کل من علیہا، جو اس زمین پر ہے، فنا کی طرف جا رہا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بقا کس کو ہے؟ تیرے پروردگار کے چہرے کو. تیرے پروردگار کے چہرے کو. پروردگار نہ تیرا ہاتھ، نہ تیرا چہرہ، نہ تیری آنکھ، نہ تیرا دماغ مادی، آنکھ مادی، تو مادے کا خالق ہے، نہیں تھا کچھ بھی تو تھا. تیرے پاس آنکھ کہاں سے آئی، ہاتھ کہاں سے آئے؟ تو خداوند عالم کا یہ ارشاد، عبدی اتینی اجعلک مثلی، میری اطاعت کر، میں تجھے اپنی مثل بنا دوں گا. اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم کہتے سورہ آل عمران انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں مٹی کو اٹھا کر پرندہ بناتا ہوں، پھونکتا ہوں، زندگی آتی ہے، میں مردے کو زندہ کرتا ہوں، میں مریض کو شفا دیتا ہوں، میں نابینا کو بینائی دیتا ہوں، یہ سب اس کی اجازت سے کرتا ہوں. کرتا میں ہوں اس کی اجازت سے. تو حضرت عیسیٰ ابن مریم جب ایسا ایک مومن نے مجھ سے سوال کیا کہ امیر المومنین صلی اللہ علیہ کا 2 سال پہلے ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، اس وقت مجھے نظر نہیں آتے، پرسوں آ کے اندر، یہ جو آپ نے کہا کہ علی کو خدا ماننے والے کب پیدا ہوئے، کیوں پیدا ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ پورا واقعہ میں نے پڑھ کے سنایا تھا. شاید آدھا ان کو یاد تھا، آدھا ان کو یاد نہیں تھا. تو کتاب اتفاق سے میں لے کے آیا تھا. مجھے بھی ہوتا ہے کہ جو سوالات کریں گے کتاب لے کے جاؤ. تو کتاب اندر رکھی ہوئی ہے، اور لکھنے والے کے بارے میں تقریباً ہمارے سارے مراجع متفق ہیں، ان کے تقوی، ان کی علمی بلندی. سید آیت اللہ العظمی سید ہاشم بحرانی رضوان اللہ تعالی علیہ نہ صرف یہ کہ صاحب کرامت ہیں، بلکہ آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا سے ملاقات کے بارے میں یہ طے ہے مقدس اردبیلی اور ان کے بارے میں کہ مسلسل ان کی ملاقات رہی حضرت سے. تو خیر، کہا کہ یہ کہاں سے پیدا ہوئے. حضرت نے نوشیروان کے تخت کوفے میں جب آئے تو مدائن چلے گئے. مدائن جا کر نوشیروان کے آج بھی وہاں پر ہے اس کا تخت. خیر اب تو کیا عمارت رہ گئی ہے، دیواریں رہ گئی ہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں رہا. مگر 1400 سال پہلے چونکہ قریب کا زمانہ تھا، پورا محل موجود تھا. محل میں جب حضرت اندر گئے تو دلف نوشیروان کا پوتا تھا، یہ حضرت کے ساتھ تھا، یہ بھی ساتھ تھا. حضرت اندر جب گئے تو بہت بڑا محل تھا، ہر کمرے میں حضرت گھومے. حضرت نے فرمایا اس کمرے میں یہ ہو رہا تھا، اس کمرے میں یہ ہو رہا تھا، اس حال میں یہ ہو رہا تھا، اس حال میں یہ ہو رہا تھا، یہاں یہ ہوتا تھا، یہ اس لیے بنا. تو وہ دلف کہنے لگا، بولا ایسا لگتا ہے جیسے آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، آپ کہاں اور یہ مدائن کہاں، اور آپ صرف کمروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ ہوتا تھا، یہاں یہ ہوتا تھا، یہاں یہ ہوتا تھا، یہاں یہ ہوتا تھا، اور اس حال میں یہ ہوتا تھا. بولا ایسا لگتا ہے جیسے آپ کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے. تو حضرت نے اس کو تو مسکرا کے کوئی جواب نہیں دیا. حضرت نے فرمایا اچھا جو کھوپڑی پڑی ہے اس کو اٹھا کے لے کے آؤ. اس کے کونے میں کھوپڑی تھی، خشک ڈھانچہ تھا اس کا سر کا، اس کو اٹھا کے لے کے آؤ. اٹھا کے لے آئے. آپ نے فرمایا جو تشت ہے اس کا مٹی کا تشت ہے، اس کو لے کے آؤ، تشت میں رکھو. تشت میں رکھا. جب وہ بھیگ گئی کھوپڑی تو حضرت نے اس سے گفتگو کی، تم کون ہو؟ تو آواز آئی، اے ولی آدم الہی، اے وسیع خاتم الانبیاء، وہ سارے القابات کے ساتھ، اے امام المتقین، سید الوسین، میں بندے خدا نوشیروان عادل اور کنیز خدا، اپنی ماں کا نام لیا، اپنے باپ کا نام لیا، ان کا فرزند ہوں نوشیروان. نوشیروان تم جب اس کھوپڑی سے حضرت نے گفتگو کی تو ساری فوج آپ کے سامنے موجود تھی، ساری فوج موجود تھی. انہوں نے دیکھا کہ حضرت کھوپڑی سے گفتگو کر رہے ہیں. گئے آپس میں گھروں میں گفتگو کی کہ علی نے کھوپڑی سے گفتگو کی اور اس نے علی سے گفتگو کی. یہ ناممکن ہے.
کہ ایک بے جان بے حس بے حرکت شے میں حرکت بھی پیدا ہو، زبان بھی آ جائے، گفتگو بھی کرے، علی خدا ہے۔ اس سے ایک گروپ پیدا ہوا۔ جب ایک گروپ پیدا ہوا تو بصرے کے قریب ایک دیہات تھا، وہاں پر نصیرہ نامی ایک چھوٹا سا دیہات تھا، وہاں سے ایک شخص پیدا ہوا، اس نے یہ نظریہ پیش کیا، چونکہ اس فوج میں وہ بھی تھا، امیر المومنین کی فوج میں، اس نے یہ نظریہ پیش کیا چونکہ طول تاریخ میں خدا ہمیشہ کسی نہ کسی شے میں حلول کرتا آیا ہے۔ صفات سلبیہ میں ہمارے اعتقادات کی بنیاد و اساس ہے کہ خدا حلول نہیں کرتا۔ شرک ہے کہ خدا کو آپ گھر میں لے کے آئیں کہ گھر میں آ گیا، اس انسان میں آ گیا، درخت میں آ گیا موسیٰ سے گفتگو کے لیے۔ حلول، خدا روح کی طرح نہیں ہے جو جسم میں حلول کرے، خدا انسان کی طرح نہیں ہے جو کسی مکان میں آ جائے، خدا فرشتوں کی طرح نہیں ہے، خدا ذات وحدہ لا شریک اس سے بہت بلند ہے کہ میرے آپ کے تصورات میں آ جائے چیزائے کہ عالم مادہ میں، وہ میرے آپ کے الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، حضرت کا خطبہ، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جو کائنات مل کے تعریف کرے تو اس کی تعریف کر ہی نہیں سکتی، اس کی حد تک پہنچ نہیں سکتی۔ تعریف تو اسی شے کی ہو سکتی ہے نا جس شے کو آپ پہچانتے ہوں۔ روشنی کی تعریف کیجئے تو آپ فوراً تعریف کریں گے، جو خود روشن ہو دوسرے کو بھی روشن کرے اس کو روشنی کہتے ہیں۔ یہ روشنی کی مختصر سی تعریف، جو خود روشن ہو دوسری شے کو بھی روشن کرے، یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، نور کی تعریف۔ درست اسی طرح سے کسی بھی شے کی، دیوار، پتھر، مٹی وغیرہ، پانی، ہوا، کسی شے کی تعریف آپ سے پوچھیں تو فوراً آپ تعریف کریں گے۔ کیوں؟ وہ شے آپ کے عقل نے اس شے کا احاطہ کیا ہوا، جس شے کا احاطہ عقل نہ کر سکے اس کی تعریف اس کے بس میں نہیں ہے، نہیں کر سکتے۔ حضرت پہلے خطبے میں یہی فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العبد ولا یؤدی حقہ المجتہد الذی لا یدرکہ بعد الہمم۔ تمام کائنات کی، فلسفیوں کی، اہل کلام کی، تمام پڑھے لکھے انسانوں کی، لا یدرکہ بعد الہمم، تمام ہمتیں بلند پرواز کرتی جائیں تو اس کے کنہ معرفت کی الف تک نہیں پہنچ سکتی۔ لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، اس کے سمندر عقل و علم میں غوطہ لگانے والے علوم بھی اس کی کنہ معرفت تک نہیں پہنچ سکتے۔ امیر المومنین کا پہلا خطبہ جو اکثر خطبے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے توحید کے لیے، تو درست حلول تو نہیں کرتی ذات مقدس الہی سے، بہت بلند ہے کہ کسی کھوپڑی میں جائے یا کسی شخصیت میں جائے یا حضرت عیسیٰ میں، مگر جب اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ طول تاریخ میں کبھی عیسیٰ میں حلول کیا خدا نے، کبھی موسیٰ میں حلول کیا، اس دور میں خدا نے علی میں حلول کیا، اسی کی مناسبت سے اس مکتب کا نام نصیری ہوا۔ اس کا بانی جس کا نام نصیری تھا، اس نے اس نظریے کو ایجاد کیا کہ طول تاریخ میں خدا کسی نہ کسی شخصیت میں حلول کرتا رہا ہے۔ اس دور میں خدا علی میں حلول کیا دیکھتے نہیں ہو، مردے کو زندہ کرتے ہیں، کھوپڑی سے بلواتے ہیں، پتھر سے بلواتے ہیں، درخت کو دیکھو، وہ یورپ سے آ کے سوال کر رہا کہ میں تو دوا لے کے آیا تھا، میں نے سنا تھا کہ کوئی پیدا ہوا ہے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، تو مجھے پتا چلا کہ نعوذ باللہ وہ دیوانے ہیں، تو ان کی دیوانگی سن کر میں اس میں اسپیشلسٹ تھا، یونان کا رہنے والا ہوں، یا علی میں آیا تھا علاج لے کے ان کا علاج کرنے کے لیے۔ تو امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوفے کا واقعہ، امیر المومنین صلی اللہ علیہ نے فرمایا اچھا کیا علاج لے کے؟ دوا لے کے آیا ہوں۔ یہ دوا کئی کے لیے؟ یہ جنون کو دور کرنے والی دوا ہے، اور یہ پیلیے کی دوا ہے، میں ایک شیشی میں پیلیے کی دوا لے کے آیا ہوں۔ تو حضرت نے اس کو، یہ سارے کوفے والے موجود ہیں، حضرت نے فرمایا اچھا جنون دور کرنے والی دوا کیا جنون کو دور کرتی ہے؟ ہاں، تو پھر تو یہ دوا تمہیں پینی چاہیے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو مجنون لگتا ہے، تو یہ کہہ رہا کہ وہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ تو گزر گئے ہیں،
اب میں نے سنا کہ وہی دعویٰ آپ کر رہے ہیں، تو کہا ہاں وہی دعویٰ میں کر رہا ہوں، ہاں وہی دعویٰ میں کر رہا ہوں، تو کہا پھر یہ دوا آپ استعمال کیجئے۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے تو لگتا ہے کہ تو مجنون ہے۔ بالکل جو شخص سرور کائنات کی بارگاہ میں آ کے اس نے کہا تھا یہی لفظ سرور کائنات نے فرمایا تھا اس سے، مجھے تو مجنون لگتا۔ کہا وہ کیسے؟ تم نے مجھ سے کیا پوچھا، کیا سوال کیا جس کا جواب نہیں دیا جو تو مجھے مجنون کہہ رہا؟ تو مجھ سے معجزہ طلب کر نہ دکھا دوں تو مجھے مجنون کہہ؟ تو مجھ سے پہلے طلب تو کر، کیا طلب کرنا چاہتا؟ اس نے کہا کہ میں یہاں جم کے بیٹھ جاؤں گا، اب مجھے حرکت دے۔ کہا نہیں، یہ کوئی معجزہ نہیں ہوتا، لوگ کہیں گے کہ ان کے دونوں کے آپس میں بات طے ہو گئی تھی تو یہ خود اٹھ کے گیا۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جس پر کائنات عاجز ہو، تجھے اٹھانے میں کائنات عاجز نہیں ہے، کوئی بھی اٹھا سکتا ہے۔ تو مجھ سے معجزہ طلب کر جس پر کائنات عاجز ہو، پوری کائنات مل کے جس فعل کو انجام نہ دے سکے، اس کا نام معجزہ۔ تو ہاں بالکل صحیح آپ نے فرمایا، یہ کھجور کا درخت بلوا لیا، آ جائے، سرور کائنات نے حکم دیا آ جاؤ، وہ بالکل بلند ہو کے دوڑتا ہوا جیسے ایک تابعدار شخص دوڑ کا آیا۔ کہا ہاں یہ تو دیکھ لیا، اب اس کے 2 حصے کیجئے، آدھا حصہ جائے آدھا حصہ یہاں رکا رہے۔ سرور کائنات نے حکم دیا، آدھا گیا آدھا رک گیا۔ اس نے کہا پھر آدھے کو بھی حکم دیجئے اس آدھے سے مل جائے۔ سرور کائنات نے حکم دیا، وہ آدھا جا کے آدھے سے مل گیا۔ اس نے کہا پھر آپ دعا کیجئے اس سے تازہ کھجوریں آ جائیں، آپ بھی کھا لیں میں بھی کھا لوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دست رسالت کو بلند نہیں کیا، کھجوریں ہو گئی۔ اس نے کہا اچھا اب آپ بس ایک خواہش رہ گئی ہے، وہ کیا؟ یہ کھجوروں کی شاخیں اتنی لمبی ہوں کہ ہم اٹھ کے نہ جائے، خود ہمارے پاس آ جائیں۔ تو حضرت نے فرمایا اب یہ شاخیں آئیں گی اور تمہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تم بیٹھے بیٹھے کھا لو، بلکہ ہاتھ بھی نہیں لو، منہ سے کھا لو حیوانات کی طرح۔ مگر اب اگر تو نے اس معجزے کو دیکھ کے تو نے قبول نہیں کیا تو میرے سامنے تو مسخ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا واقعاً حق ہے کہ اتنی اس حقیقت کو دیکھنے کے باوجود اگر میں نہ مانوں تو حق ہے کہ میں مسخ ہو جاؤں، بدترین مخلوق میں مسخ ہو جاؤں۔ کھجور کا درخت اس کی ٹہنیاں قریب آئی، اس نے واقعاً منہ سے کھایا ہاتھ کے بجائے۔ اب اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے رسول ہے، بالکل یہی۔ اس نے صرف فرق یہ تھا کہ وہ مدینے کے قریب سے آیا تھا، یمن اور حجاز کے درمیانی علاقے سے آیا تھا، یہ آیا تھا یورپ سے، اس کی ذرا عقل زیادہ تھی اس کی نسبت۔ یہ دوا لے کے آیا تھا، وہ بھی حکیم تھا، وہ بھی اپنی کوئی دوا لے کے آیا تھا، بالکل ہو بہو وہی جملے سرور کائنات نے فرمائے۔ کیوں نہ فرمائے؟ اس لیے کہ آقا امام رضا صلی اللہ علیہ مشہد کی طرف جا رہے ہیں، ایک شخص نے خواب میں سرور کائنات کو دیکھا کہ آپ کے سامنے کھجوریں آئی ہیں، تو اس شخص نے نیشاپور میں اس شخص نے آپ سے کھجوریں مانگی، تو حضرت سرور کائنات نے مٹھی میں بھر کے کھجوریں دی۔ اس نے گنا تو کھجوریں 18 تھی، وہ یہ سمجھا کہ شاید میری زندگی کے 18 سال رہ گئے، 18 مہینے رہ گئے، 18 دن رہ گئے، یا 18 کیوں سرور کائنات نے اتنی کھجوریں صرف 18 کیوں دی، 20 30 40 یا 10۔ ٹھیک اسی دن جس دن سرور کائنات کو دیکھا اس جگہ پر دیتے ہوئے، اسی دن اسی مقام پر آقا امام رضا صلی اللہ علیہ آئے۔ اللہم صلی اللہ۔ تو اس شخص نے جس نے یہ خواب دیکھا تھا اس شخص نے جا کر کہا فرزند رسول آپ کے سامنے کھجوریں آئی ہیں، مجھے بھی عنایت فرمائے۔ مولا نے مٹھی میں بھر کے اس کو کھجوریں دی، جب اس نے گنا تو 18 تھی۔ اس نے کہا مولا ایک اضافہ کیجئے، تو امام رضا صلی اللہ علیہ نے فرمایا اگر میرے جت اضافہ کرتے تو میں کرتا۔ نائب رسول وہی جو ہو بہو رسول ہو، باب الحوائج جو امام حسین صلی اللہ علیہ کا تعارف کرا رہے ہیں مکے میں، کیا کہہ رہے ہیں اپنے خطبے میں، کس طرح سے سید الشہداء کو پیش کر رہے ہیں؟ تو نائب رسول اب حضرت کے سامنے، امیر المومنین کے سامنے جب اس نے کہا کہ یا علی آپ
مجھے اٹھا لیں اپنی جگہ سے، بالکل وہی لفظ، مجھے اپنی جگہ سے ہلا لیں تو میں مان جاؤں، تو حضرت نے بالکل وہی الفاظ کہے جو سرور کائنات نے فرمایا، میں تجھے ہلاؤں گا تو یہ معجزہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں نہ ہلاؤں تو ہوا ہلا دے گی، لوگ ہلا دیں گے۔ جو کام دنیا کی ہر شے کر سکے اس کا نام معجزہ نہیں، معجزہ وہ ہے جسے کوئی نہ کر سکے سوائے سفیر الہی کے، معجزہ وہ ہے۔ تو کہا اچھا اس کھجور کو سامنے کوفے میں، یہ اس کھجور کو بلا لیجئے، بلا لیا، بالکل ہو بہو آیا، تو کہا اس کو آدھے کو واپس کر دیا، آدھا واپس گیا، اس آدھے کو بھی واپس کر دیا، وہ بھی واپس گیا، کہا اس میں تازہ کھجور ہے، بالکل وہی تازہ کھجوریں آ گئی، اور پھر اس نے بھی یہی کہا کہ آپ حکم دیجئے کہ ٹہنیاں قریب آ جائیں، ہم جانے کی زحمت نہ کریں، اچھا تو بھی زبان سے کھا لے، اس نے بھی کھا لیا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا اب اگر تو نے ان معجزات کو قبول نہیں کیا تو مسخ ہو جائے گا۔ کہا حق ہے کہ میں مسخ ہو جاؤں اگر میں نے قبول نہیں کیا، بس ایک بات رہ گئی ہے۔ کہا کیا؟ میں یہ تو مان گیا کہ آپ نے یہ سب کچھ دکھایا، میں آپ کی پنڈلیاں بہت کمزور ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کوئی بھاری چیز اٹھائیں تو کہیں پنڈلیاں نہ ٹوٹے، تو آپ کو پیلیا ہو گیا ہے، آپ کا رنگ بہت پیلا ہو گیا، پیلیا ہو گیا، اس کی دوا لے کے آیا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا یہ دوا کس طرح سے کھاتے؟ کہا یہ ایک قطرہ، اگر میں پوری شیشی پی لوں تو نہیں پوری شیشی نہیں پیے گا، جو پوری شیشی پیے گا وہ مر جائے گا۔ اچھا شیشی مجھے دو۔ حضرت نے سب کے سامنے شیشی پی لی، وہ تڑپ گیا کہ بنو ہاشم آ کے اب مجھے مار دیں گے کہ تم نے علی کو مارا۔ حضرت نے چہرہ بدلا، اس کے بعد ان کی طرف دیکھا، میری طرف دیکھو، کہا دیکھا لال و سرخ حضرت کا چہرہ، اپنے ولایت کا چہرہ، یہ ولایت کے اوپر پردہ ہے، جمال ولایت کو عام دیکھ نہیں سکتے، ہر شخص جمال ولایت کے دیکھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں سورہ مبارکہ یوسف، برادران یوسف کے سامنے آ کے بیٹھ گئے ہیں، کھانا خود پکا کے یوسف لے کے آ رہے ہیں، بھائیوں کو کھلا رہے ہیں، 3 دن حضرت یوسف کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، نہ آواز سے، نہ صورت سے، نہ سیرت سے، نہ قد و قامت سے نہیں پہچان کے دے رہے ہیں کہ یہ یوسف ہے، جبکہ کائنات میں حسن یوسف معجزے کے طور پر پروردگار عالم نے دیا۔ فَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ جس کی صورت دیکھ کے خواتین مصر ہاتھ کاٹیں، اس صورت کو بھی دیکھ کے نہیں پہچان پاتے کہ یہ یوسف ہے۔ اس کی وجہ ولایت، نور ولایت پر خدا نے پردہ ڈالا ہے۔ جب بھائی سامنے ٹیبل کے اوپر سامنے بیٹھ کے اپنے سگے بھائی کو نہ پہچان سکیں، معرفت بالکل ایک مختلف چیز ہے۔ میں جس منزل کی طرف بڑھنا چاہتا تھا، مجھے معاف کر دیں، میں نے معذرت کی آپ سے، پھر سے معذرت کرو، میں نہیں پہنچ سکا، معذرت، وہ ایک الگ منزل ہے، اصل شناخت، ایک ہی باپ کی گود میں پلے ہیں، سگے بھائی ہیں، مگر نہیں پہچان کے دے رہے ہیں۔ جب حضرت یوسف نے آخری لمحے تیسری بار جب یہ آئے، قالوا انت یوسف، کہا کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی ہیں۔ کیوں نہیں پہچانا حضرت یوسف کو؟ ولایت، نور ولایت ایک عجب نور ہے کہ اگر پوری طرح اپنے جلال و جمال کے ساتھ کوہ طور پر چمکے تو موسیٰ بھی گر جائیں۔ اس کی شناخت کے لیے، یعنی کیوں سرور کائنات نے ارشاد فرمایا یا علی خدا کو نہیں پہچانا سوائے میرے، بولتے جائیں، اور تمہارے، مجھے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور تمہارے، علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ ساسا ابن سوہان اپنی اس عظمت کے باوجود، حجر ابن عدی اپنی اس عظمت کے باوجود، کمیل ابن زیاد اپنی اس عظمت کے باوجود، میثم تمار اپنی اس بلندی کے باوجود، سلمان فارسی علم کے 9 درجے پر فائز ہونے کے باوجود علی کو نہیں پہچانا، ورنہ سرور کائنات کا یہ ارشاد کیسے کہ تجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور میرے۔ تو اس کی کیا معنی؟
اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ معرفت کی منزل جس کے بارے میں ارشاد ہے ابدیاتین اجعلک مثلی، صرف میری اطاعت کر. جب آنکھ کو دیکھ لیں گے تو خدا کہیں گے، کان کو دیکھیں گے خدا کہیں گے، ذہن کو دیکھ لیں گے خدا کہیں گے، نفس کو دیکھیں گے خدا. لوگ خدا پروردگار، تو پھر جب لوگ ان کو خدا کہیں تو پھر ان کا قصور کیا ہے؟ پھر جب تو اپنے بندے کو اپنی عظمت و جلالت و تخلیق و تقدیر و علم و سارے صفات کا جمال و جمال کا جھلک بنا کے بھیج رہا، اگر بندے اب اس کے سامنے جھکتے تو انہوں نے غلطی کیا کی؟ پھر تو ایسا کیوں کر رہا؟ تو جس مومن نے یہ سوال کیا کہ یہ جو جن امیر المومنین کے سامنے خدا کہہ کر جھک گئے، دوسرے دن آئے مدائن میں، کہا آپ خدا ہیں. حضرت نے فرمایا تم توبہ کر لو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا. آپ جو چاہیں سزا دیں، ہم توبہ نہیں کریں گے. آپ جو چاہیں سزا دیں، ہم توبہ نہیں کریں گے. تو دوسروں نے کہا یا علی، جیسے آپ نے عبداللہ ابن سبا کو سزا دی وہی ان کو سزا دیجئے. اچھا لے جاؤ، تم سزا دو ان کو، لے جاؤ. لے گئے، ان کو آنکھ روشن کر کے زندہ جلا دیا، زندہ جلا دیا. جل گئے، راکھ ہو گئی تو حضرت نے فرمایا راکھ بھی اڑا دو، راکھ بھی اڑا دی. سید ہاشم بہرانی کتاب مدینۃ الماجد اور سید مرتضیٰ اور سید رضی دونوں بھائیوں نے، شیخ مفید نے، سید ابن طاؤس نے، سب نے اس واقعے کو نقل کیا، کسی ایک نے نہیں. راکھ بھی ہو گئے، راکھ کو بھی اڑا دیا. دوسرے دن، دو دن، ایک دن گزرا، دو دن، تیسرے دن دیکھا جس کو جلایا تھا پہلے سے زیادہ انتہائی خوبصورت لباس، خوبصورت جسم میں وہ دوبارہ آ گئے. جب وہ دوبارہ آ گئے تو یہ مدائن میں مولا کائنات کے پاس گئے، کہا یا علی وہ تو واپس آ گئے. خدا عادل ہے، خدا نے ایک دفعہ سزا کے لیے کہا، دو دفعہ نہیں کہا. میں نے خدائی حدود جاری کی، اب خدا خود چاہتا تو میں کیا کروں؟ تو اب وہ مومن مجھ سے یہ سوال کر رہا تھا خدا نے ایسا کیوں کیا؟ سوال یہ کہ خدا نے پہلی دفعہ ایسا کیا ہوتا تو آپ مجھ سے سوال کرتے. خدا جانتا تھا یہ سارے گورے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ہے، خدا کہیں گے کیوں ایسا کیا؟ کیوں ایسا کیا؟ یہ کیوں ایسا کیا اس پر اب میں مزید 1 گھنٹہ گفتگو کروں، تب میں اس فلسفہ اور اس حکمت الہی تک جاؤں. مگر بس اتنا ذہن میں رکھیے کہ امام رضا سلام اللہ علیہ کے سامنے جب مناظرہ ہوا، عیسائی عالم کا مناظرہ ہوا، تو امام رضا سلام اللہ علیہ تفصیلی مناظرہ میں شاید ائمہ کے مناظرات کے عنوان پر شاید میں گفتگو کروں. باب الحوائج میں ائمہ کے مناظرات انتہائی دلچسپ، ظاہر ہے وہاں خالص علم ہے. مجھ جیسے حقیر فقیر جو 1-2 لکیریں پڑھ کے آ کے مناظرہ کے، وہ نہیں ہے. علم الہی کا مناظرہ ہے. تمام دنیا کے علماء، سائنسدان، فلسفیوں سے امام رضا کا مناظرہ. شاید مناظرات ائمہ پر گفتگو کروں میں باب الحوائج میں، وہاں صرف علم ہی علم ہے. تو میں آپ سے عرض کروں امام رضا سلام اللہ علیہ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں مناظرہ، دلچسپ ترین مناظرہ. اس کا صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں، اس کے بعد میری مجلس پھر مصائب، چونکہ شب مصائب ہے. حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت نے فرمایا انبیاء، دوسرے انبیاء کی طرح پیغمبر ہیں. تم آدم کو کیوں نہیں مانتے خدا کا بیٹا؟ وہ تو ماں بھی نہیں رکھتا، باپ بھی نہیں رکھتا، مگر عیسیٰ کی طرح اس نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، اس نے کسی نابینا کو بینائی نہیں دی، اس نے کسی مریض کو شفا نہیں دی. عیسیٰ نے یہ، عیسیٰ نے یہ، خود آپ کا قرآن کہہ رہا. حضرت نے فرمایا بالکل یہ جو کچھ حضرت عیسیٰ نے کیا، کیا تم جانتے ہو تمہاری انجیل میں حضرت عیسیٰ کے علاوہ 4 اور انبیاء کھڑے ہیں، انہوں نے بھی وہی کیا جو حضرت عیسیٰ نے کیا، ان کو کیوں نہیں مانتے؟ کہا وہ تو باپ اور ماں سے پیدا ہوئے تھے، یہ بغیر باپ کے ہوئے تھے. تو حضرت نے فرمایا تفصیلی مناظرے کے بعد ایک جملہ حضرت نے فرمایا جو بس حضرت نے فرمایا یہ دیکھو، بغیر ماں اور باپ کے آدم پیدا ہوئے، ان کی مثال موجود ہے، وہ تو خدا کا بیٹا نہیں کہتے. تم مردوں کو زندہ ابراہیم نے کیا، حزقیل نے کیا، عزیر نے کیا، ان کو تو خدا کا بیٹا نہیں کہتے. ایک حضرت عیسیٰ کو کیوں کہتے ہو خدا کا بیٹا؟
مجھے حضرت عیسیٰ پر کوئی اعتراض نہیں ہے سوائے اس کے کہ سننے میں آیا ہے کہ نماز اور روزے میں تھوڑی سی سستی کرتے تھے. تو وہ تڑپ گیا, اس نے کہا اتنا علم, آپ کے علم کے سامنے چاہتا تھا کہ سر جھکا لوں, آپ نے پورا اپنے علم کو فاسد کر دیا. حضرت نے فرمایا وہ کیوں؟ حضرت عیسیٰ تو خدا کی بارگاہ میں مسلسل سجدے میں رہتے تھے, مسلسل عبادت کرتے تھے, مسلسل روزے رکھتے تھے. جب وہ خود خدا تھے تو پھر کس کے سامنے سجدے کرتے تھے؟ یہ نقطہ مجھے آپ کو کیا دے رہا؟ اس خدا کے سامنے سجدہ کیجئے جس کے سامنے میرے آپ کے علی سجدہ کرتے تھے. معذرت کے ساتھ چونکہ اللہم صلی اللہ اور چونکہ شب عاشور ہے, جی بھر کے مجھے مصائب بھی پڑھنے ہیں, تو اس بنا پر اس حد تک مجھے احساس ہے کہ 1 گھنٹہ ان مجالس کے لیے اور خاص طور سے معرفت کے عنوان سے, اور پوری کوشش کروں کہ میں قرآن کے حوالے سے گفتگو کروں, تو ظاہر ہے کہ میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکا. اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, آغا سے بھی معذرت خواہ ہوں, اور ہماری بہن جو بہت خلوص سے بلاتی ہیں آغا موسیقی اہلیہ, ان سے بھی میں معذرت خواہ ہوں. مگر میں کیا کروں, چونکہ دوسری جگہ مجالس ہوتی ہیں تو مجھے ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ مومنین ہر امام بارگاہ کو آباد کرے, ہر جگہ جائیں. تو میں پھر سے عرض کروں کربلا کا وہ واقعہ کہ پانی پی کے جو آدھا حصہ دیتا ہے زائر, تو اس آدھے کو بجائے باہر گرانے کے اندر ڈال دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں مریض ہیں, 1000 قسم کے لوگ ہیں, آپ کسی کے پیے ہوئے پانی کو اندر کیوں ڈالتے ہیں؟ تو اس نے کہا تمہیں نہیں پتا, میں صرف پانی ہی نہیں پلا رہا ہوں, یہاں کسی کا منتظر ہوں. کیا معلوم صرف کسی زائر کے لباس میں یوسف فاطمہ آ جائے, وہ گلاس کا پانی پی کر آدھا دے دے, اور میں اس پانی میں گرا دوں, ان سب کو شفا مل جائے. تمہیں کیا پتا؟ میں اس نیت سے ایسا کرتا ہوں. کیا پتا ان عزاخانوں میں کس عزاخانے میں شہزادی تڑپ کر رو رہی, اس لیے کہ فاطمہ اب پیغمبر خدا سر اقدس پر خاک ڈالتے ہوئے کربلا میں, امیر المومنین کربلا میں, شہزادی کربلا میں, عاشور کی شب ہے, یہ آخری شب ہے میرے آقا حسین کی, یہ آخری شب ہے جوانان بنو ہاشم کی, یہی آخری شب ہے یہ شہزادی زینب کی امیدوں کی, یہی آخری شب ہے زہرا کے معصوم بچوں کی. ابھی یتیم ہوئے نہیں ہیں, ابھی سب کے وارث موجود ہیں. بس میرے عزیز آج کی شب ایک ایک خیمے کے دروازے پر آقا حسین جا رہے ہیں, ایک ایک خیمے کے دروازے پر, شہزادی کے خیمے کے دروازے پر اون محمد کو سجا رہی ہیں, حضرت ام فروہ کے دروازے پر قاسم کو سامنے بٹھا کے سمجھا رہی ہیں میرے لال دیکھو قیامت کے دن شہزادی کونین کے سامنے مجھے سرخرو کرنا. ایک ایک یہاں تک کہ 17 دن پہلے جو اسلام لا چکا تھا اور 17 دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی وہاب کلبی, اس کے خیمے میں جا رہے ہیں. ضعیف ماں تازہ شادی شدہ جوان بیٹے کو سمجھا رہے میرے لال وہاب کل واپس نہیں آنا میدان سے, دیکھو ہم نے جس کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے اس کی ماں زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کرنا. ایک ایک خیمے کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے ہیں سید الشہداء, مگر ایک دفعہ جب حضرت ام لیلہ کے خیمے کے دروازے پر آئے کہ جس جوان کی آج گفتگو ہے جانتے ہیں درست ہے باب الحوائج کے مسائب پر میرے آپ کے آقا تڑپ گئے تھے, عباس کمر توڑ دی میری. درست ہے کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جب حسین لے کے آ رہے تھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا خیمے کے دروازے پر. درست ہے حضرت علی اصغر کو لے کے آئے تو 7 دفعہ آگے بڑھے 7 دفعہ پیچھے, مگر جس جوان کو جب رخصت کیا ہے
تو آقا حسین پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ سے، جب آقا علی اکبر آئے ہیں تو خیمے کے دروازے پر حضرت ام لیلہ منتظر تھی کہ میں دیکھوں میرے لال کو میرے آقا حسین اجازت دیتے ہیں کہ نہیں. اور جب آقا علی اکبر آئے تو آقا باب الحوائج ابو الفضل عباس فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے آقا کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر ایک مرتبہ خیمے کی طرف چلے. راستے میں خیمے اور آپ حضرت سید الشہداء کے جہاں تشریف فرما تھے جس کرسی پر، اس کے درمیان آقا حسین کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر آقا حسین نے علی اکبر سے پوچھا میرے لال کیا تم مجھ سے اجازت لینے آئے ہو؟ ہاں بابا اجازت لینے آئے ہو. کیا تم مجھ سے موت کی اجازت لینے آئے ہو؟ ہاں بابا موت کی اجازت لینے آیا ہوں. تو جب آقا علی اکبر سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں بابا میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، جیسے ہی کہا میں اجازت لینے کے لیے آیا ہوں، اب آقا ابا عبداللہ الحسین نے فضم الى صدری، آقا ابو الفضل عباس سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں علی اکبر کو جب سینے سے لگایا ہے تو اتنی دیر روئے ہیں کہ دونوں زمین پر گرے. اور جب دونوں زمین پر گرے ہیں تو شہزادی زینب دوڑ کر آئی. ہاں شہزادی حسین کو تسلی دیجئے، حسین کو آ کے تسلی دیجئے. شہزادی ام کلثوم آئی، آقا حسین کو اور حضرت علی اکبر کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد جب حضرت علی اکبر نے دیکھا آقا حسین کی آنکھیں رو کر زخمی ہو رہی ہے تو آقا علی اکبر نے ہاتھ جوڑ کے فرمایا بابا کیا آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے؟ میرے لال کس دل سے اجازت دوں؟ اگر آپ کو اجازت دوں تو علی اکبر ایک میری بیٹی مدینے میں انتظار کر رہی ہے جس سے میں نے کہا تھا شاید میری لال کربلا سے میں علی اکبر کو بھیج دوں. تو ایک مرتبہ حضرت فاطمہ صغرا کا ذکر آیا تو بس یہاں پر دو جملے اس معصومہ کے بارے میں دو جملے عرض کروں کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہا حضرت ام البنین اور حضرت ام سلمہ فاطمہ صغرا کی حفاظت کرتے تھے. ایک دفعہ دیکھا کہ فاطمہ صغرا نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے. حضرت ام البنین نے دیکھا معصوم بچی کہاں گئی ہے، ہاتھ میں عصا لیے چلتے چلتے آ کے چوراہے پر آ گئی ہے. چوراہے پر آ کر دیکھا کہ کوئی مسافر گزر رہا ہے. یہ معصوم بچی کھڑی ہو گئی کانپتی ہوئی. اے شخص تو کہاں جا رہا؟ کہا میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں. اگر تو کوفے کی طرف جا رہا ہے تو میرا ایک خط ہے تو لے کے چلا جا. اس خط میں تو خیر یہ عاشور کو شب عاشور ہی کو پڑھنے کا خط ہے مگر میں آج کی مناسبت سے صرف اس خط کے دو جملے. معصوم بچی ہاتھ جوڑ کے کانپتی ہوئی فاطمہ زہرا کی طرح کھڑی ہو گئی. کھڑی ہو کے کہا اے شخص تو کوفے کی طرف جا رہا میرا ایک خط لے کے چلا جا. تو اس نے کہا کس کے نام پر خط ہے؟ کہا میرے بابا حسین ہے، حسین کے نام پر. کہا شہزادی میں کیسے پہچانوں؟ کہا تم جب جاؤ گے تو میرے بابا کے چاروں طرف جوانان بنو ہاشم ہوں گے اور بائیں طرف میرے بھائی علی اکبر ہوں گے، دائیں طرف میرے چاچا عباس ہوں گے. یہ میرے بابا کی نشانی ہے. اب باب اعزا اس خط میں ایک جملہ لکھا تھا شہزادی نے، وہ جملہ ہی ہے کہ بابا آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ علی اکبر بھائی کو بھیجیں گے اور مجھے لے کے جائیں گے. میں دروازے پر آ کے روتی روتی انتظار کر رہی ہوں بابا. آپ سکینہ کو گود میں لے کے مجھے بول رہے بابا. اس جملے کو پڑھ کر آقا حسین نے آواز دی اے زمین کربلا بلند ہو جا میں اپنی بچی کو دیکھ لوں. بس اب جب علی اکبر آئے ہیں تو آقا حسین نے سینے سے لگایا. کہا میرے لال مدینے میں ایک مریض بہن ہے جو انتظار کر رہی ہے. ایک مرتبہ بائیں ڈالی. کہا بابا اب مجھے اجازت دیجئے بابا اون محمد قاسم سب جا چکے ہیں. سید الشہداء نے جب اجازت دی مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ دو واقعات کو مجلسی نے دو واقعات کو عجیب انداز میں لکھا. مجلسی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اربعین کی زیارت کے لیے گیا تھا. بہار کا وہ جس میں مصائب ہیں وہ میں لکھ رہا تھا. مسافر خانے میں تھا. میں نصف شب کو آقا حسین کی زیارت کر کے آیا تھا تھوڑی دیر استراحت کے لیے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کہ پھر 1 گھنٹے کے بعد واپس جاؤں گا. اسی دوران مجھے نیند آئی. میں نے دیکھا شہزادی فرماتی مجلسی تو نے بڑی خدمت کی ہے مگر میرے حسین کے رخصت آخر کو پوری طرح نہیں لکھا. تو مجلسی کہتے ہیں شہزادی
जो मुझे मिला, मुझ इस नाकिस को जो मिला है मैंने लिखा है। मजलिसी जब तुम सुबह जब चले जाओगे तो सामने मेरे हुसैन के दरवाजे के सामने एक छोटी सी दुकान है, वहां पर मख्तल अबू मखनब मिलेगी। अबू मखनब जिसने मख्तल को लिखा वो मिलेगी, उसमें वो रिवायत मिलेगी जो तुमसे रह गई है। मजलिसी कहते हैं ये ख्वाब देख के बस उठा, दौड़ता हुआ हजरत के रोजे की तरफ चला। हजरत के रोजे अक़दस की जियारत करने के बाद सुबह के वक्त जब मैं आया हूं, वही दुकान जो ख्वाब में मैंने देखा था वो खुल गई। मैंने देखा वो मक्तल की किताब भी मिली। मक्तल की किताब मिली तो उसमें दो चीजें मुझसे रह गई थी। पहला ये कि आका हुसैन जब रुखसत हुए तो शहजादी सकीना ने आकर जब जुलजना के पैर पकड़े, ए जुलजना मेरे बाबा को न ले जा, जुलजना मेरे बाबा को न ले जा, इसलिए कि जो गया है वो पलट कर आया नहीं है। जुलजना रुका, जब रुका है तो सैयद शोहदा ने एक मर्तबा जुलजना की तरफ देखा और एक मर्तबा जुलजना से कहा, मेरे वफादार घोड़े क्या तू थक गया है? तो घोड़ा जाहिर बेजबान है, उसने एक दफा सर को झुकाया, फिर सर बुलंद किया। जब सर को बुलंद किया तो आका ने देखा कदमों की तरफ कि हुआ क्या है, जुलजना क्यों नहीं चल रहा? तो देखा मासूमा ने आके जुलजना के पैरों को पकड़ा और जुलजना से कह रहे नहीं मेरे बाबा को न लेके जा। आका उतरे जुलजना से, शहजादी को जानू पर बिठा के सीने से लगा के बोलसा देते हुए कहा, मेरी लाल अभी रुखसत करके आया था। नन्हे से हाथ जोड़कर मासूम बच्ची ने कहा, बाबा मैं प्यास, सीने में प्यास की शिकायत नहीं करूंगी बाबा, बाबा छोड़ के न जाइए बाबा। एक ये रिवायत रह गई थी और दूसरी रिवायत आका अली अकबर की को रुखसत करना। कहते हैं मजलिसी जब आका हुसैन ने आका अली अकबर को रुखसत किया है, चलते गए, हजरत अली अकबर जब चलते रहे हैं तो आका हुसैन अपनी कमर पर हाथ रख के पीछे पीछे चलते रहे। चंद कदम आगे गए थे, हजरत अली अकबर को एहसास हुआ कि बाबा पीछे आ रहे हैं। पलट के देखा हुसैन कमर पर हाथ रखे हुए चले आ रहे। रुक गए, अली अकबर आवाज दी, बाबा आप क्यों आ रहे हैं? तो हजरत ने फरमाया, अली अकबर काश मेरे लाल तुम्हारा भी तुम जैसा जवान बेटा होता तो तुम्हें पता चलता जवान बेटे की कदर कीमत क्या होती है। मैं कहता हूं मेरे आका सिर्फ रुखसत करते वक्त आपकी ये हालत है। जब यही जवान शहादत में मैदान शहादत में आया था तो हुसैन की हालत क्या हुई होगी? और जब आका हुसैन जनाजे पर पहुंचे थे तो आका हुसैन से पहले शहजादी ज़ैनब पहुंच गई थी और हुसैन ने कमर थाम के आवाज दी नजफ की तरफ रुक करके, बाबा मातम हुसैन। दिल में अकबर के है सीना बाबा, दिल में अकबर के है सीना बाबा, जां बलब है ये नीम जां बाबा, जां बलब है ये नीम जां बाबा, दिल में अकबर के है सीना बाबा, दिल में अकबर के है सीना बाबा, जां बलब है ये नीम जां बाबा, जां बलब है ये नीम जां बाबा, आपके हाथ थर थराते हैं, आपके हाथ थर थराते हैं, दे कर खींचिए सीना बाबा, दे कर खींचिए सीना बाबा, दिल में अकबर के है सीना बाबा, दिल में अकबर के है सीना बाबा, जां बलब है ये नीम जां बाबा, जां बलब है ये नीम जां बाबा, आपके हाथ
हाथ थर थराते हैं, आपके हाथ थर थराते हैं, देख कर खींचिए सीना बाबा, देख कर खींचिए सीना बाबा। दिल में अकबर के है सीना बाबा, दिल में अकबर के है सीना बाबा, जांबलब है ये नीम जांबा, जांबलब है ये नीम जांबा, देखने मुझे को आए हैं, देखो देखने मुझे आए हैं, देखो दादी जान और दादा जान बाबा, दादी जान और दादा जान बाबा। दिल में अकबर के है सीना बाबा, दिल में अकबर के है सीना बाबा, जांबलब है ये नीम जांबा, जांबलब है ये नीम जांबा, दिल में अकबर के है सीना बाबा, दिल में अकबर के है सीना बाबा। रह गए दिल में नोक बरछी की, रह गए दिल में नोक बरछी की, आ गई है लबों पे जांबा, आ गई है लबों पे जांबा, दिल में अकबर के है सीना बाबा। दिल में अकबर के है सीना बाबा, दिल में अकबर के है सीना बाबा, जांबलब है ये नीम जांबा, जांबलब है ये नीम जांबा, खिंच रही है रगे तशनो खिंच रही है रगे तशनो, क्यों न रगड़ूं मैं बाबा, क्यों न रगड़ूं मैं बाबा, दिल में अकबर के है सीना बाबा, दिल में अकबर के है सीना बाबा।
اکبر کے ہے سینہ بابا دل میں اکبر کے ہے سینہ بابا جاں بلب ہے یہ نیم جاں بابا جاں بلب ہے یہ نیم جاں بابا آپ اتنا خیال رکھیے گا آپ اتنا خیال رکھیے گا رن میں آئے نا میری ماں بابا رن میں آئے نا میری ماں بابا دل میں اکبر کے ہے سینہ بابا دل میں اکبر کے ہے سینہ بابا جاں بلب ہے یہ نیم جاں بابا جاں بلب ہے یہ نیم جاں بابا میرا یہ حال دیکھ کر ورنہ میرا یہ حال دیکھ کر ورنہ جان دے دے گی میری ماں بابا جان دے دے گی میری ماں بابا دل میں اکبر کے ہے سینہ بابا پروانے شبیر کے بعد دیکھو نا کتاب میں نہیں ہے واہ واہ ہاں حسین واویلا حسینن واویلا حسین واویلا حسین واویلا حسین حسین واویلا 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 شروع تو کر سکتے حسین واویلا حسین واویلا حسین واویلا حسین واویلا شروع کیا واویلا حسین 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 واویلا
حسین واویلا حسین واویلا حسین واویلا عاشور کی وہ رات وہ سناٹے کا عالم جواب دیجئے وہ سناٹے کا عالم عاشور کی وہ رات وہ سناٹے کا عالم عاشور کی وہ رات وہ سناٹے کا عالم فطرت کی خاموشی میں فرشتوں کا وہ ماتا 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 سویا ہوا رن میں اسد اللہ کا زیغام 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 اور خون میں ڈوبا ہوا اسلام کا پرچام خون میں ڈوبا ہوا اسلام کا پرچام اور خون میں ڈوبا ہوا اسلام کا پرچام خون میں ڈوبا ہوا اسلام کا پرچام عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے 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 دیکھی نہ گئے بچوں کی جب تشنا دہانے 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 آنکھوں میں کھٹکنے لگی موجوں کی روانی 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 پانی کے لیے اپنا لہو کر دیا پانی پانی کے لیے اپنا لہو کر دیا پانی بچپن پہ سکینہ کے فدا کر دی جوانی 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 عباس تجھے اہل وفا یاد کریں گے 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 قبضے میں تھی تلوار کے قبضے میں تدائی قبضے میں تھی تلوار کے قبضے میں خدائی قبضے میں تھی تلوار کے قبضے میں خدائی قبضے میں تھی تلوار کے قبضے میں خدائی دو ہاتھ چلی تھی کہ ترائی نظر آئی 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 بھائی کی وغا دور سے دیکھا کیے بھائی بھائی کی وغا دور سے دیکھا کیے بھائی یوں شان وفا تو نے وفادار دکھائی یوں شان وفا تو نے وفادار دکھائی
यूं शान वफा तूने वफादार दिखाए, यूं शान वफा तूने वफादार दिखाए। अब्बास तुझे अहले वफा याद करेंगे, 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 अब्बास तुझे अहले वफा याद करेंगे। ऐ फातिमा ज़हरा के कमर नैयार ताबा, ऐ फातिमा ज़हरा के कमर नैयार ताबा, फातिमा ज़हरा के कमर नैयार ताबा, फातिमा ज़हरा के कमर नैयार ताबा। बाजुए हुसैन इब्ने अली नासिर इमाम, बाजुए हुसैन इब्ने अली नासिर इमाम, बाजुए हुसैन इब्ने अली नासिर इमाम, बाजुए हुसैन इब्ने अली नासिर इमाम। खालिक की कसम कर गया इस्लाम पे ऐसा, खालिक की कसम कर गया इस्लाम पे ऐसा, खालिक की कसम कर गया इस्लाम पे ऐसा, खालिक की कसम कर गया इस्लाम पे ऐसा। ऐ मश्के सकीना के मुहाफिज तेरे कुर्बा, ऐ मश्के सकीना के मुहाफिज तेरे कुर्बा, ऐ मश्के सकीना के मुहाफिज तेरे कुर्बा, ऐ मश्के सकीना के मुहाफिज तेरे कुर्बा। अब्बास तुझे अहले वफा याद करेंगे, अब्बास तुझे अहले वफा याद करेंगे, अब्बास तुझे अहले वफा याद करेंगे, अब्बास तुझे